بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہم آج بکھری میری ذات ناول کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ قسط کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بہت زیادہ سارا سپورٹ کریں۔ قسط کو سننے اور پڑھنے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ہم اپنی قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکھری میری ذات از قلم سحر علی قریشی، 62ویں قسط۔ جیت کے آنا۔ عمر کی ٹائی کی نوٹ ٹائٹ کرتے جبریل نے مضبوط لہجے میں کہا، جو اس کو کچھ کنفیوز دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت سلسبیل، عمر اور جبریل عمر کے انٹرویو کے لیے آئے تھے۔ پچھلے ہفتے ہی اسے انٹرویو کے لیے ڈاک موصول ہوئی تھی۔ اب اس ایک آخری اور کڑے مرحلے کو کامیابی کے ساتھ پار کر جانے کے بعد وہ ایک بڑے عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ محض 21.5 سال کی عمر میں وہ کامیابی حاصل کر گیا تھا، اور وجہ اس کی سر توڑ محنت تھی، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے صحیح کی، القرآن۔ انٹرویو ہال کے باہر وہ تینوں کھڑے تھے۔ سلسبیل کچھ پڑھ کر عمر پر پھونک رہی تھی، جبکہ جبریل اس کی شرٹ کا پہلے سے درست کالر مزید درست کرتا، اس کی ٹائی کی نوٹ ٹھیک کرتا اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ عمر اس وقت فیروزی رنگ کی کاٹن کی سادی شرٹ، سیاہ پینٹ اور سیاہ ٹائی لگائے انٹرویو میں جانے کے لیے تیار تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتا وہ اپنا کانفیڈنس مزید بحال کر رہا تھا۔ جلد اس کا نمبر آنے والا تھا۔ زندگی میں کوئی کام آسان نہیں مگر وہ جسے اللہ آسان کر دے۔ تم اس دروازے سے باہر آنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر نہیں بنو گے، بلکہ تم اسسٹنٹ کمشنر بن کر اندر جاؤ گے، اور خود کو وہی سمجھ کر تم ان کے سوالات کے جواب دو گے، ٹھیک ہے؟ سنجیدگی سے سمجھاتے جبریل نے اپنی بات ختم کی۔ عمر سر ہلاتا اب مڑا تھا۔ جیت کے آنا بھائی، انشاءاللہ۔ سلسبیل کی چنچل سی شوخ آواز سماعت سے ٹکرائی تو وہ مزید گہرائی سے مسکرایا اور انشاءاللہ کہتے ہال کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہال کا بڑا سا دروازہ ایک گارڈ بند کر گیا تھا۔ سلسبیل نے جبریل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اب وہ تھوڑا پریشان ہوئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ سلسبیل کا چہرہ پڑھتے جبریل نے مسکرایا تھا، جس اللہ نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے آگے کے راستے اس نے ہموار نہیں رکھے ہوں گے؟ مسکرا کر پوچھتے وہ سلسبیل کو دیکھ رہا تھا۔ جبریل کی بات پر اس کے لبوں پر بھی ایک مسکراہٹ دوڑی تھی، اور پھر وہ زور و شور سے سر ہلاتی اس کی بات سے متفق ہوئی تھی۔ بالکل، میرا بھائی ہی غالب رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ ایک مومن مرد ہے، ایک یقین کے ساتھ کہتی وہ اس کے بازو پر سر ٹکا گئی۔ یہاں سے واپسی پر ہم کہیں جا رہے ہیں، جبریل نے زیر لب کہا اور اسے لے کر کوریڈور کی طرف بڑھا۔ کہاں؟ سلسبیل نے فوراً پوچھا۔ سرپرائز، اس کے کان کے قریب جھکتے جبریل نے سرگوشی نما جواب دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا مجھے سرپرائزز پسند نہیں ہیں۔ سلسبیل نے سر جھٹک کر تعصب سے کہا۔ ابھی بتائیں نا۔ پھر اچانک سر اٹھا کر بے صبری سے اس کے بازو کو جھنجھوڑتی وہ لاڈ سے پوچھنے لگی۔ وہاں سے باہر چلتے ہوئے وہ گارڈن کی جانب آ گئے تھے۔ سرپرائز ہے، عمر کے باہر آنے کے بعد ہی ملے گا۔ مگر کیوں؟ اب وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کو دو خوشیاں ایک ساتھ ملیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے ہوئے سیاہ آنکھیں چمکی تھی۔ بالآخر سلسبیل سر جھکا کر ہار مان گئی، جیسے اسے لگا کہ اسے ہی صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ آج جبریل نہیں مانے گا۔ ہم وہی اس جگہ واپس چلتے ہیں نا جبریل؟ سلسبیل نے فکر مندی سے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ریلیکس سبیل، ابھی اسے آنے میں وقت ہے، نرمی سے کہتے وہ دونوں گارڈن میں ٹہلنے لگے تھے۔ جبریل نے سیاہ قمیص شلوار پہن رکھی تھی، جس میں وہ باروب اور وجیح لگ رہا تھا، جبکہ سلسبیل نے ہمیشہ کی طرح اپنا پسندیدہ سفید رنگ پہن رکھا تھا۔
جبریل سے نظریں ہٹانے پر ارد گرد دیکھا تو انکشاف ہوا کہ اس گارڈن میں چاروں اطراف پر مختلف پھولوں سے بنی کیاریاں ہیں۔ یہ کیاریاں پورے گارڈن کے اطراف میں چوکور سائز میں پھیلی تھیں، جن میں بہت سارے سرخ گلاب اور مختلف پھول لگائے گئے تھے۔ ایک بھرپور مسکراہٹ سلسبیل کے لبوں پر دوڑی تھی، پھر وہ تیزی سے اس طرف بڑھی اور بے اختیار ایک گلاب وہاں سے توڑ گئی اور پھر بار بار اسے سونگنے لگی۔ ارے یہ آپ نے کیا کیا سلسبیل؟ جبریل نے مصنوعی فکر مندی سے پوچھا۔ اور چہرے کے تاثرات ایسے بنائے گویا سلسبیل نے پھول توڑ کر بہت کچھ غلط کر دیا ہو۔ اس کے سوال پر وہ پریشان سی ہوئی۔ آپ نے یہاں سے پھول توڑ لیا؟ یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے، یہاں سے پھول توڑنے کی اجازت نہیں کسی کو۔ اب ہمیں پنش کیا جائے گا۔ وہ جو ہاتھ میں پکڑے گلاب کو اپنے پوروں سے چھو رہی تھی، اس کی اگلی بات پر شہد رنگ آنکھیں بڑی کر کے پٹ پٹاتی وہ خوف زدہ سی لگی، اور اس کے ساتھ ہی جبریل کی سیاہ آنکھوں میں موجود شرارت مزید بڑھی تھی۔ کیا سچ میں؟ پھڑ پھڑاتے لبوں سے زیر لب سرگوشی کرتی وہ تیزی سے فاصلہ ختم کرتی اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب کیا ہوگا جبریل؟ خوفزدہ ہوتی وہ گلاب دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ اب کیا؟ اب وہ ہمیں سزا دیں گے اور کہیں گے پھول واپس لگا کر جاؤ جو توڑا ہے۔ بمشکل اپنا کہکا ضبط کرتے جبریل نے اس کی ہونکوں کی سی صورت دیکھتے جواب دیا اور اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں پر اپنے گرم ہاتھ رکھے۔ میں یہ پھول اپنے بیگ میں چھپا لیتی ہوں، پھر تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا نا؟ معصوم سا چہرہ بنا کر اس نے مسکراتے اپنے ذہن میں آئی ترکیب بتائی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، جبریل نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔ کیوں؟ سلسبیل بھڑکی تھی۔ انہوں نے یہ گلاب گن رکھے تھے کیا؟ چھوٹی سی ناک پر غصہ آنے لگا تھا۔ جی ہاں سلسبیل، آپ کو نہیں پتا کہ ہماری گورنمنٹ ایک ایک چیز کا حساب رکھتی ہے؟ جبریل کی بات پر سلسبیل نے سر اس بات میں ہلایا جیسے وہ واقعی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اب کیا ہوگا۔ جبریل، مجھے نہیں پتا تھا، جب جانتے تھے تو پھر مجھے روکا کیوں نہیں؟ اب وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ جبریل نے آج معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ ہاں، اس کے جواب پر وہ اش اش کرتی سلسبیل ہنکار بھرتے پہلو بدل کے رہ گئی، جیسے واقعی اس نے تو کبھی سلسبیل کو کسی چیز سے روکا ہی نہیں تھا۔ اب وہ اس وجہ سے بھائی کو نوکری نہیں دیں گے کیا؟ عمر کا سوچتے شہد رنگ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا اور اس کی پیاری سہمی سی صورت دیکھ کر اگلے ہی لمحے جبریل کا کہکا وہاں بلند ہوا تھا۔ ارے میری پیاری سلسبیل، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، آپ تو سچ مان گئی۔ جسٹ ریلیکس، ایک پھول توڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی کسی کی اتنی مجال ہے جو میری سبیل سے کوئی سوال کرے؟ مسلسل مسکراتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے جبریل گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی بات پر وہ بھپری تھی اور خفگی سے اس کے پیٹ میں ہاتھ کی مٹھی بنا کر ایک گھوسا مار گئی۔ یہاں میری جان نکل گئی تھی اور آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے؟ ناراضگی سے کہتی وہ غصے سے مڑنے لگی تھی جب جبریل تیزی سے اس کی کلائی تھام گیا تھا۔ معذرت معذرت، پیار سے کہتا وہ اسے واپس اندر لے جانے لگا، جبکہ وہ ناراض سی اس سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ پھول کی خوشبو ناک کے ذریعے اندر اتارتی کچھ توقف کے بعد وہ بولی، تو پھر میں چند پھول اور توڑ لوں؟ ارے نہیں رانی صاحبہ، کیوں ان کا باغیچہ خالی کرنا چاہتی ہیں؟ یہاں سے جاتے ہی میں آپ کو باہر سے پوری پھولوں کی دکان خرید دوں گا، ٹھیک ہے؟ پیار سے اس کا رخسار سہلاتے جبریل نے کہا۔ ہاں، خرید ہی نہ دیں کہیں، زیر لب وہ بڑبڑاتی ناراض سی تھی۔ اس کی بات پر وہ مزید گہرائی سے مسکرایا تھا۔ آج تک کبھی ایک پھول بھی نہیں دیا اور پوری دکان لے کر دیں گے؟ آہستہ آہستہ اندر جاتے اس نے ایک شکوہ کیا تھا جس پر جبریل نے اب جھٹکے سے اسے دیکھا تھا۔ چہرے پر حیرانگی دھرائی تھی۔ شاید آپ بھول رہی ہیں، میں نے آپ کو کئی بار پھول دیے ہیں سبیل۔ جبریل نے ہتھے سے اکڑتے اسے یاد کروانا ضروری سمجھا۔ کیا؟ کب؟ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں پڑتا۔ سلسبیل نے بھی انجان بنتے دو بدو جواب دیا۔ ہنوز پھول سونگھنے میں مصروف رہی۔
بلا شبہ وہ اسے جلا کر کچھ دیر پہلے کیے اس کے مذاق کا بدلہ لے رہی تھی۔ دوسری طرف اب تو جبریل عش ہی کر اٹھا تھا۔ وہ دونوں گارڈن سے گزر کر راہداری میں داخل ہوتے اب کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی جب آپ سو رہی تھی پھول چھوڑے تھے میز پر، اور ایک آپ کے بالوں میں بھی لگایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جبریل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کب؟ وہ اس پر بھی صفائی سے مکر گئی تھی، اور اس جواب کے ساتھ ہی جبریل کا دل صحیح معنوں میں جل اٹھا تھا، مگر وہ جواباً اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ بدلہ لے رہی تھی۔ اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو پھر بتاتا میں آپ کو، کوہنی سے تھام کر اسے قریب کرتے جبریل نے گمبھیرتا سے کہا تھا، جس پر وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ سارے بدلے آپ نے مجھ سے ہی لینے ہوتے ہیں۔ زیر لب بڑبڑاتے اب وہ حال میں پہنچ گئے تھے۔ اب سلسبیل نے گہری سانس لیتے حال کے دروازے کو دیکھا تھا، اور جبریل نے بھی کچھ دیر مزید باہر کبھی کھڑے اور کبھی بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ دروازہ کھلا اور عمر باہر آیا۔ جبریل تو پہلے ہی کھڑا تھا، جبکہ کرسی پر بیٹھی سلسبیل بھی جھٹکے سے اٹھی تھی۔ عمر کا چہرہ بڑا ہی اداس اور سنجیدہ سا تھا۔ سلسبیل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سب کیسا رہا بھائی؟ انٹرویو کیسا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کے پاس آتی استفسار کرنے لگی۔ عمر، جبریل نے بھی نرمی سے اسے پکارا، کچھ بولو نا، کیسا رہا انٹرویو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ وہ ہنوز سر جھکائے کھڑا تھا۔ پھر کن نکیوں سے ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے چمکتی شہد رنگ آنکھوں سے سر اٹھا کر دونوں بازو بلند کر کے جوش سے بولا، بہت اچھا! جبریل کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ دوڑی تھی، جبکہ سلسبیل بھی مسکراتی دل پر ہاتھ رکھ کے گہرا سانس لے گئی تھی۔ جبریل نے اس کے کندھے پر مکہ جڑا تو وہ مزید کہکا لگا کر اسے گلے سے لگا گیا۔ جبریل نے مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ جبریل سے الگ ہوتا اب وہ سلسبیل کو گلے سے لگا گیا تھا۔ اس پر لمحے میں جبریل صاحب کا جیلس موڈ آن ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، آپ نے یہ آخری مرحلہ بھی کامیابی سے طے کر لیا۔ اس کی پیٹھ سہلاتی وہ نم آنکھوں سے بولی، اچھا بس تھوڑا ڈسٹنس مینٹین کر کے رکھو۔ سنجیدگی سے کہتے وہ دونوں کو الگ کر گیا تھا اور سلسبیل کو ایک بازو کے ہالے میں لے گیا۔ جواباً وہ بس اسے گھور کے رہ گئی تھی اور عمر مسکرا کر، جبکہ جبریل اس کی گھوری کو نظر انداز کر کے، مبارک ہو۔ اس کے بعد سہلاتے جبریل نے پیار سے کہا، خیر مبارک بھائی، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو آج میں یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ عمر نے جبریل کا ہاتھ عقیدت سے تھام کر کہا۔ آنکھوں میں اور لہجے میں اس کے لیے بے پناہ احترام اور عزت تھی۔ سلسبیل نے بھی نیم نم آنکھوں سے جبریل کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ جبریل ہی وہ اللہ کا وسیلہ تھا جس سے آج عمر اس مقام پر کھڑا تھا۔ جبریل آگے بڑھا اور ایک بار پھر زور سے عمر کو گلے سے لگا گیا۔ تم بھائی ہو میرے، اور تم سب میں میری جان بستی ہے، جبریل نے شدت سے کہا تھا، جس پر عمر کی آنکھیں لبریز ہوئی تھیں۔ پھر وہ تینوں وہاں سے نکلے۔ عمر بائک پر بیٹھ کر گھر کے لیے نکل گیا۔ اس نے جبریل اور سلسبیل سے ساتھ آنے کو کہا تھا، مگر جبریل شام میں آنے کا کہتے ضروری کام سے سلسبیل کو لے گیا۔ اس وقت سلسبیل اور جبریل کراچی کے بہت بڑے پبلشنگ ہاؤس میں کھڑے تھے۔ اندر داخل ہوتے سلسبیل کی حیرت ہی گم ہو گئی تھی۔ وہاں اتنی ساری کتابیں تھیں کہ وہ بس ارد گرد رینک میں رکھی کتابوں کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ یہاں اتنی کتابیں تھیں کہ سلسبیل کو لگا وہ کسی کتابوں کی دنیا میں آ گئی ہے اور وہ یہاں سے واپس کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے لگا جبریل اسے کوئی ناول تحفے میں دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ اسے ایک ناول تحفے میں دینے والا تھا، مگر اس ناول کو دیکھتے اس کے حواس سلب ہونے والے تھے۔ جبریل اسے لے کر آگے بڑھا اور ایک دفتر میں داخل ہوا، جہاں ایک بڑی سی میز کے پاس سربراہی کرسی پر اس کے بابا کی عمر کے ایک شخص بیٹھے تھے۔ ان کے سفید بال اور ہلکی سفید داڑھی دیکھ سلسبیل کو اپنے بابا یاد آ گئے۔
नाक पर चश्मा टिकाए वो एक फ़ाइल में मौजूद कुछ कागज़ात पर दस्तखत कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम अहमद अंकल, जिब्रील ने भारी आवाज़ में सलाम कहा तो वो फ़ाइल से नज़रें हटाते मुस्कुराकर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। अरे जिब्रील बेटे, खुश आमदीद, आओ बैठो। कैसे हैं आप अंकल? उनसे बगलगीर होते जिब्रील ने पूछा। मैं ठीक, बिल्कुल फिट फाट मेरे बच्चे। अंकल, मेरी बीवी सलसबील। जिब्रील ने सलसबील को हाले में लेते तारुफ करवाया। सलसबील ने मुस्कुराते सर आगे को झुकाया। अहमद अंकल अपना चश्मा दुरुस्त करते आगे बढ़कर उसके सर पे शफकत से हाथ रख गए। सदा सुहागन रहो, मुस्कुराकर कहते वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सलसबील ने ज़ेरे लब आमीन कहा। वो दोनों भी उनके सामने कुर्सी पर बैठ गए। तो ये वो जौहरी है जिसने ये मोती परोए हैं? उन्होंने कुर्सी पर बैठते सलसबील की तरफ देखकर पूछा, जिस पर जिब्रील गहराई से मुस्कुराकर सर इस बात में हिला गया। सलसबील ना समझी से उन्हें देखने लगी। उससे कुछ खदशा सा हुआ। जिब्रील, हम यहाँ क्यों आए हैं? थोड़ा सा जिब्रील के करीब खिसकते उसने सरगोशी नुमा पूछा। मैं बताता हूँ बच्चे। सलसबील की सरगोशी वो बखूबी सुन चुके थे। फिर उन्होंने चश्मा उतारते दराज में से एक सफ़ेद बॉक्स निकाला और सलसबील की तरफ बढ़ा दिया। सलसबील ने बिना थामे जिब्रील की जानिब देखा। उसने आंखों से पकड़ने का इशारा किया। सलसबील ने हाथ बढ़ाकर उनके हाथ से वो बॉक्स ले लिया। खोलें। जिब्रील की आवाज़ समाज से टकराई। सलसबील ने उसे खोला तो आंखें हैरत की ज़्यादती से फैल गईं। अपनी बसारत पर उसे एतबार न आया। ये वो क्या देख रही थी? इस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत किताब थी जिस पर शानदार अंदाज में लिखा था, अबाबील अज सलसबील मुस्तफ़ा। सलसबील के पोर इन लफ्ज़ों पर जा ठहरे। शहद रंग आंखें लबाब पानियों से भर गईं। तुमने एक बेहतरीन किताब लिखी है। उनकी आवाज़ समाज से टकराई तो सलसबील ने लबरेज नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस किताब से तुम्हें बहुत मकबूलियत हासिल होगी। उन्होंने मज़ीद कहा, ये कहानी एक बेहतरीन सबक है कि सब्र हो तो सब मिल जाएगा, सब्र नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरी अब उम्र हो गई है तो मैं खुद कहानियाँ नहीं पढ़ता। मैंने चंद वर्कर्स रखे हैं, वही कहानी को पढ़कर उसे छापते हैं। मगर तुम्हारा ये नावल मैंने खुद पढ़ा है। सलसबील पत्थराई आंखों से दम साधे उन्हें सुन रही थी। जिब्रील से काफ़ी पुरानी वाबस्तगी है। वो यहाँ आया तो मैं हैरान रह गया। मुझे लगा ज़रूर ये कोई अहम चीज़ ही होगी। तो बस फिर 1 महीना लगा मुझे ये पढ़ने में। शाबाश बेटे, वेल डन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें कामयाब करे और खूब इज़्ज़त से नवाजे। मैं तुम लोगों के लिए चाय पानी का इंतज़ाम करके आता हूँ। नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं, जिब्रील ने मुस्कुराकर कहा। तुम चुप करो, मेरी बहू पहली बार आई है। ऐसे कैसे कुछ खाए पिए बगैर जाने दूँ? उन्होंने मसनूई गुस्से से जिब्रील को डपटा तो वो मुस्कुराकर खामोश हो गया। फिर वो दफ्तर से बाहर चले गए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? अभी तक उन अल्फाजों में खोई हुई सलसबील से जिब्रील ने नरमी से पूछा। अबाबील, इस लफ्ज़ में गुम वो सोच के रह गई कि ये वो दिन भी देखेगी। उसका रब उसे किस किस तरह से नवाज रहा था। वो हैरान थी। उसने उसे इतनी खुशियों से नवाज दिया था कि उसे अपना दामन छोटा लगने लगा था। और अब एक और खुशी, क्या वो एक लिखारी बन गई थी? ये एक सफ़ेद रंग की किताब थी जिसमें और भी मुख्तलिफ रंग थे। बड़े बड़े हरूफ में बिल्कुल ऊपर लिखा था अबाबील और उसके नीचे एक पेंसिल से तराशी गई ख्याली तस्वीर थी। यकीनन ये साले और महला थे। सलसबील के लब मुस्कुराहट में ढले। एक तरफ दाहिने कोने पर चंद अबाबील परिंदे उड़ रहे थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मिसेस जिब्रील, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? दोबारा जिब्रील की आवाज़ पर अब सलसबील का फसूं टूटा था। उसने खोए खोए से अंदाज में जिब्रील की जानिब देखा। उसके सकते पर से आंखें मज़ीद मुस्कुराई थीं। इस वक्त वहाँ इस दफ्तर में उन दोनों के अलावा कोई मौजूद न था।
جبریل آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں پھونک مار کر چہرہ ہاتھوں میں بھرتے پیشانی پر بوسہ دے گیا۔ سلسبیل فوراً حواس میں لوٹی اور ہمیشہ کی طرح چہرے پر رنگ بکھرنے میں لمحہ نہ لگا تھا۔ جبریل، یہ پھڑ پھڑاتے لبوں کے ساتھ اس نے دریافت کیا۔ آپ کو لگا تھا آپ مجھ سے چھپا کر رکھیں گی؟ بدلے میں اس نے بھی سوال داغ دیا۔ اسے پبلش کرانے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے ایسے ہی خواہش نہیں کی تھی، وہ تو بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے لکھ دیا۔ وہ سر جھٹک کے ہنسا تھا۔ آپ نے وقت گزاری کے لیے لکھا تو اتنا سنہرا لکھا ہے، پوری توجہ سے لکھیں گی تو کیا عالم ہوگا سبیل۔ میں جانتا تھا میری سبیل سیپ میں چھپا ایک موتی ہے، ایک بہت انمول موتی، اور آپ کے قلم سے لکھے یہ الفاظ بھی بہت انمول ہیں میرے لیے۔ مجھے آپ پر فخر ہے۔ اس کے ہاتھ نرمی سے سہلاتے وہ محبت سے چور لہجے میں ایک ایک حرف ادا کر رہا تھا۔ پھر ان دونوں کی باتوں کا تسلسل دروازے پر ملازم کی دستک سے ٹوٹا۔ جبریل کی اجازت پر وہ چائے کی ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی احمد بھی داخل ہوئے۔ ملازم چائے اور لوازمات میز پر سجانے لگا۔ انکل، آپ نے بلا وجہ تکلف کیا، ہمیں نکلنا تھا، جبریل نے افسردگی سے کہا۔ چائے پی کر چلے جانا، احمد انکل نے اپنائیت سے کہا۔ پھر کچھ دیر وہ دونوں وہاں بیٹھے، چائے پی اور ہلکی پھلکی گپ شپ، اور پھر وہاں سے نکل پڑے۔ شام سمے وہاں سے آنے کے بعد سارا دن وہ ادھر ادھر گھومتے رہے۔ جبریل اسے لیے کئی جگہ گیا، پہلے لنچ، پھر شاپنگ پر، اور اب شام ہونے کو آئی تھی۔ اب بھی ایک جگہ سے آئس کریم کھاتے وہ دونوں واپس آ رہے تھے۔ آج سلسبیل نے لڑ کر جبریل سے گول گپے بھی کھائے تھے، وہ بھی پورے 1 درجن، اور وہ ناراض سا تھا اس کے اس عمل پر۔ ہاتھ میں آئس کریم کا کپ پکڑے سلسبیل کھاتی آ رہی تھی، جبکہ جبریل اس کے پیچھے ہی ایک ہاتھ میں چند شاپنگ بیگز پکڑے دوسرے ہاتھ میں فون پر مصروف سا آ رہا تھا، اور وہ دونوں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اب وہ سلسبیل کے گھر جا رہے تھے۔ انہوں نے باقی سب کے لیے بھی تھوڑی سی خریداری کی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر جبریل نے پچھلا دروازہ کھولا اور بیگز اندر رکھ کے بند کر دیا۔ پھر سلسبیل کے لیے اگلا دروازہ کھولا، اور اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتی وہ کب سے اپنے نام کی پکار پر ساکت ہوئی تھی۔ سلسبیل، یہ پکار، یہ آواز وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ کپ کپ آئے تھے۔ بلا شبہ یہ آواز وہ سینکڑوں آوازوں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ آواز فرحت افتخار کی تھی۔ پھر آنکھیں بند کر کے کھولتی، گہرا سانس لیتے وہ مضبوطی سے پلٹی تھی۔ دیکھا تو سامنے ہی فرحت کھڑا تھا۔ سلسبیل کا نام پکارنے پر جبریل نے قہر برساتی سے آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اس راستے پر فرحت ایک کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ جب اس نے سلسبیل اور جبریل کو یہاں سے گزرتے دیکھا، سلسبیل آج بھی بالکل ویسی ہی تھی، پاکیزہ، خوبصورت، سفید چادر میں ڈھکی، وہ ذرہ برابر بھی نہیں بدلی تھی، اور اس کا شوہر، اس کی سیاہ داڑھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ اور دوسری طرف سلسبیل کو فرحت صدیوں کا بیمار لگا تھا۔ کئی مہینوں سے شاید اس نے شیو نہیں کی تھی اور داڑھی نکل آئی تھی، اور وہ ڈارک چاکلیٹ براؤن آنکھیں جو ہم وقت شوق سی ہوا کرتی تھی اب ویران دکھائی دے رہی تھی۔ ظاہر ہے جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو اس کی آنکھیں ویران اور مردہ ہی ہو سکتی تھیں۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے جبریل نے اسے محض تصویر میں دیکھا تھا، اور اب جب سامنے سے دیکھا تھا تو حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ مگر اچانک دل بھاری ہوا، اور ایک پھانس سی گلے میں محسوس ہوئی کہ اس بے مروت شخص کو کبھی اس کی سلسبیل نے ٹوٹ کے چاہا تھا، اور اس کی وجہ سے اس نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں بے پناہ تکلیفیں دیکھی تھی اور بے شمار درد سہے تھے۔ اور دیکھا جائے تو وہ جبریل جتنا حسین نہ تھا مگر خوبصورت تھا۔ اسے دیکھ جبریل نے مٹھیاں ضبط سے بھینچ لی تھی۔ وہ ان سے تقریباً 10 قدم دور کھڑا تھا۔ اور پھر 4 قدم چل کر تھوڑا قریب آیا۔ کیسے ہو؟ درد بھری نظریں سلسبیل پر اٹھا کر اس نے حال پوچھا۔ جبریل نے ابرو چکا کر اس کی ہمت کو داد دی تھی۔ الحمدللہ، بہت خوش ہوں۔ جبریل کی بند مٹھی پر اپنا ہاتھ رکھتی وہ اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر مضبوطی سے ہاتھ کو بند کرتی مضبوط لہجے میں جواب دے گئی۔
मगर दिल मामूल से तेज़ धड़क रहा था, जो जिब्रील बआसानी अपने कानों में सुन सकता था। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश ही रखे सलसबील, फ़रत ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखें मज़ीद भर आई थीं। वो उसे दिल से दुआ दे रहा था और अगले ही लम्हे उसका गिरेबान जिब्रील के हाथ में था। और दोबारा मेरी बीवी का नाम अपनी ज़ुबान से ना लेना, सख्त संजीदगी से कहता वो उसका कॉलर छोड़ गया था, क्योंकि वो बस इतना ही देख सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। अचानक जिब्रील उस तक पहुंच गया कि सलसबील महसूस ही न कर पाई। फिर जिब्रील पलटा और सलसबील का हाथ थाम गया। चले सलसबील, नरमी से कहता सलसबील की पुश्त पर हाथ रखते हुए उसको गाड़ी में बिठाने लगा, जब फ़रत की दर्द भरी पुकार दोबारा सुनाई दी, जिस पर वो दोनों दोबारा पलटे थे। मुझे माफ़ कर दो सलसबील, मुझे माफ़ कर दो। अचानक वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा उसके सामने हाथ जोड़ गया था, जहाँ अब जिब्रील ने खाली नज़रों से ज़मीन पर बैठे उस शख्स को देखा था, वहीं दूसरी तरफ सलसबील ने उसे दर्द से देखा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी ये सज़ा ख़त्म कर दो और मुझे इस अज़ाब से बाहर निकाल दो सलसबील। तुम्हारे साथ गलत करने का ये दर्द मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। मैं रातों को सो नहीं पाता, मेरा हर दिन मेरे लिए अज़ाब बनता जा रहा है। मैं जी नहीं पा रहा, मैं सांसें नहीं ले पाता। दिल पर हाथ रखता अब वो शायद वहाँ से उठता दर्द कम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत दुख दिए हैं तुम्हें। उसका चेहरा आंसुओं से तर हुआ था। वो दोनों खाली चेहरा लिए संजीदगी से उसे देख रहे थे। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, खुदा के नाम पर। अब सलसबील के कदम लड़खड़ाए थे, मगर उसका हाथ जिब्रील के हाथ में था, जिसने उसे डगमगाने नहीं दिया था। तो आज फ़रत भी उसके पैरों में आ मौजूद हुआ था। सलसबील ने सर उठाकर ऊपर आसमान की जानिब देखा, जहाँ शाम होते अब उसकी नीलाहट खत्म हो रही थी और हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। और वो दुख, दर्द, वो ज़िंदगी की स्याही किसी फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने चलने लगी। ये ज़िंदगी मेरे लिए दुश्वार होती जा रही है सलसबील, मेरी सांसें मुझ पर तंग हैं, मैं जी नहीं पा रहा। बिलक बिलक कर रोते वो अपना चेहरा हाथों में छुपा गया था। फिर सलसबील ने नज़रें आसमान से हटाकर फ़रत पर टिकाई तो बेख्तियार उसके लबों से ये अल्फाज अदा हुए। मैंने तुम्हें माफ़ किया फ़रहत, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। सलसबील के जुमलों पर फ़रत ने बहती आंखों से सर उठाकर उसे देखा था और एक दर्द भरी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी, जैसे उसे ज़िंदगी की नवीद सुना दी गई थी। जिब्रील ने भी गर्दन मोड़कर सलसबील को देखा था, जिसने एक आधे लम्हे से भी पहले उसे माफ़ कर दिया था। फिर एक फ़खरिया सी मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखरी। बेशक यही तो थी उसकी सलसबील, नर्म और रहमदिल। और मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारे लिए आगे के तमाम रास्ते आसान हो जाएं। और फिर एक आखिरी जुमला कहते वो पलटी थी और गाड़ी में बैठ गई। जिब्रील ने भी एक आखिरी खाली नज़र फ़रत पर डाल के दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो घूम कर दूसरी तरफ आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फ़रत ज़मीन से उठा था और अब देखा था उसने जिब्रील उसकी सीट बेल्ट लगा रहा था। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और लम्हे की भी देर किए बगैर जन से भगा के ले गया। सलसबील ने एक बार भी रुख मोड़ के उसे दोबारा नहीं देखा था, और वो क्यों देखती। वो उसे माफ़ कर गई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने फ़रत इफ्तिखार को माफ़ करने में एक लम्हा न लगाया था। और सिर्फ माफ़ ही नहीं, जाते जाते वो उसे दुआ भी दे गई थी कि अल्लाह आने वाले वक्त में उसके लिए आसानियाँ फरमाए। फिर दर्द भरी नज़रों से वो जाती हुई उनकी स्याह गाड़ी को देखता रहा और तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल न हो गए। जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त।